نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ اب دیکھیں کتنے والد ہیں یا کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو کبھی بیٹھ کر یہ بات سمجھائی ہو کہ بچے ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا، بلکہ اگر راستہ چلتے ہوئے اکٹھا راستہ چلنا پڑے تو اکٹھے راستے پہ بھی نہ چلنا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو کون سے لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی؟ تو والد نے کہا کہ ایک تو بیٹا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ہوا جو بے وقوف، تو بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ اور دوسرا جھوٹا انسان، اس سے دوستی کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا۔ جھوٹا جو ہوا کیا اعتبار اس کا؟ اور تیسرا بخیل سے، کنجوس سے دوستی نہ کرنا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بخیل تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی بڑی احتیاج ہوگی۔ اور چوتھا فرمایا کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کے بدلے بیچ دے گا، لقمہ سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ تمہیں لقمے کی امید پر بیچ دے گا۔ فاسق و فاجر جو ہوا تمہارا سودا کر دے گا، بلکہ سودا کرنے کے بعد تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں لگنے دے گا۔ اور 5واں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، ذرا سی بات پہ میں بہن سے نہیں بولتا، میں بھائی سے نہیں بولتا، میں امی سے نہیں بولتا، ابو سے نہیں بولتا، میں سب سے ناراض ہوں۔ اس قسم کا جو قطع رحمی کرنے والا انسان، اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں اس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی دیکھی ہے۔ تو انسان برے دوست سے بچے۔ برے دوست کی مثال مارے بد کی طرح ہے۔ جس طرح زہریلا سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے اور انسان جسمانی موت مر جاتا ہے، اسی طرح برا دوست بھی انسان کو ڈس لیتا ہے، انسان روحانی موت مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے ہی اللہ والے گزرے ہیں، باہو سلطان ان کو کہا جاتا ہے، اور پنجابی زبان میں ان کا بہت ہی عجیب عارفانہ کلام ہے۔ تو وہ اپنی ایک ربائی میں برے دوست سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو۔ سنگی کہتے ہیں دوست کو، کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برے دوست سے ہم دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں۔ نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو۔ کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو۔ فرماتے ہیں جو کڑوے کنویں ہوتے ہیں، کڑوے پانی کے، وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے تم 1,00,000 من گڑ اس کے اندر ڈال دو، ہے جو کڑوا پانی۔ جیسے ہی وہ مٹھاس کا اثر ختم ہوگا نیچے سے پھر کڑوا۔ سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو۔ سانپ کے بچے کبھی دوست نہیں ہوتے چاہے تم اپنی ہتھیلی سے اس کو دودھ پلاتے رہو، جب بڑا ہوگا وہ تمہیں کاٹ کے رہے گا۔ کاواں دے پتر ہنس نہ بندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو۔ اور جو کوے کا بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے تم کھانے میں اسے موتی ہی کیوں نہ کھلاتے رہو۔ اور آخر پر کہتے ہیں کہ تمبے کدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ تمبا ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، ہنول جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھنے میں تو تربوز کی طرح ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا،
لیکن اللہ اکبر اتنا کڑوا کہ صبح کے وقت انسان ٹیسٹ کرے تو شام تک اس کی کڑواہٹ زائل نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہنزل کا پھل کڑوا ہے، وہ تربوز نہیں بن سکتا چاہے تم اسے مکے ہی لے کے کیوں نہ چلے جاؤ. تو اس لیے بعض ایسے برے دوست ہوتے ہیں شقی قسم کے کہ بچوں کو ان کی دوستی سے بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ ماں باپ نے تربیت دینی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے گھروں میں ماں باپ کے ذریعے سے اچھی تربیت پائیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنے والی رات 27 رمضان مبارک کی رات ہے. مستورات سے گزارش ہے کہ وہ اس رات میں خود بھی عبادت کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اہل خانہ کے لیے، امت کے لیے، اور معتکفین کے لیے بھی دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آج کی رات کی مجلس میں اپنے بچوں کو اور مردوں کو ترغیب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ضرور مسجد میں بھیجیں. معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے گھر کے مردوں کی زندگیاں نیکی پر آ جائیں. اللہ تعالی ہمیں آج کی رات اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.